شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلبہ عبادہ، میرے دین کا علم حاصل کرو. کیوں؟ طلبہ عبادہ، کہ میرے دین کے علم کو طلب کرنا، کسی دینی مجلس کے اندر اس نیت سے جا کے بیٹھنا کہ یہاں بیٹھوں گا تو مجھے دین کا علم ملے گا، کوئی بات مجھے سیکھنے کے لیے ملے گی. اس غرض سے کوئی بندہ کسی دینی مجلس میں جا کے بیٹھے، کسی کی تقریر سنے، بات سنے، نیت یہ ہو علم دین طلب کرنے کی جستجو ہو، تو میرے آقا فرماتے ہیں رب ذوالجلال اس طلب پر بھی اپنی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. آگے علم دین حاصل کر لینا، اس پہ جو اجر ملتا ہے وہ معاملہ بعد کا ہے. ابھی یہ اس کی صرف طلب ہے کہ میں علم دین حاصل کروں. فرمایا اس طلب پر بھی خالق کائنات جل جلالہ اپنی عبادت کا ثواب اس بندے کے کھاتے میں درج فرما دیتا ہے. مزید فرمایا والبحث عنہ جہادا، فرمایا جو علم دین حاصل کرنے میں بحث و تکرار کرتا ہے، اس پہ ریسرچ کرتا ہے، اس پہ وقت لگاتا ہے، اس پہ اب کتابیں اور مطالعہ پڑھاتا ہے، کسی سے جا کے بحث و تکرار کرتا ہے، اگرچہ اس پوری بحث کے اندر ایک مرتبہ بھی رب ذوالجلال کا بظاہر نام نہ بھی آئے، میرے آقا فرماتے ہیں خلق کائنات اس بحث و تکرار پر اسے جہاد کی نیکی عطا فرما دیتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. صرف بحث کرنے پر، ریسرچ کرنے پر، غور و فکر کرنے پر، کسی سے جا کے مکالمہ کرنے پر، یعنی اس نے کسی سے جا کے سوال کیا، آگے سے جواب ملا، اس نے مزید اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے مزید اس پہ اعتراض کیا، پھر جواب ملا، اس طرح مکالمہ ہوتا رہا. میرے آقا فرماتے ہیں اگرچہ وہ دین کی باتوں کا مکالمہ کر رہا ہے، ادھر دین سیکھنے کا بھی ثواب ہے، اس مکالمے میں اللہ جہاد کی نیکی بھی عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. گھر بیٹھے، مدرسے میں بیٹھے، اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھے، بندہ اللہ کے راستے میں جہاد والی نیکی بھی حاصل کر لیتا ہے. مزید فرمایا وَمَذَاكَرَتُهُ تَسْبِحٌ، علم دین کا مذاکرہ کرنا، بحث و تکرار کرنا. مذاکرہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ وہ بندہ دکاندار ہے، اس نے مسئلہ پوچھنا ہے بے کا، آ کے کسی سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت صاحب اس طرح بے کرنا، چیز کو بیچنا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آگے سے عالم دین نے بتایا کہ ہاں یوں کرو گے تو جائز ہے، اس طرح کرو گے تو ناجائز ہے. اب اس پوری بحث کے اندر ایک بار بھی لفظ اللہ نہیں آیا، اللہ کا نام ایک بار بھی نہیں آیا. بحث و تکرار ہوئی ہے بے کے مسئلے پر، خرید و فروخت پر، یا طلاق کے مسئلے پر، یا نکاح کے مسئلے پر. ایک بار بھی بظاہر اگر اللہ کا نام اس کی زبان سے ادا نہیں بھی ہوا، میرے آقا فرماتے ہیں چونکہ سیکھا علم ہے، اس کا مذاکرہ ہو رہا ہے، اللہ اس پر بھی اپنی تسبیح کا، اپنے ذکر کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اگرچہ مذاکرہ اس پہ علم دین کا ہو رہا ہے، لیکن یہ کلام بھی اللہ کو اتنا پسند ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اپنی تسبیح کا، اپنے ذکر کا ثواب عطا فرماتا ہے. پھر فرمایا وَتَعْلِيمَهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةً، پھر علم دین حاصل کر کے کسی ایسے بندے کو علم دینا، ایسے بندے کو مسئلہ اسے بتا دینا. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے اگر کوئی شخص وضو کر رہا تھا، آپ نے دیکھا کہ اس نے وضو کے اندر ایسی غلطی کی جس سے وضو نہیں ہوتا، یا کوئی بندہ نماز پڑھ رہا تھا، آپ جانتے ہو کہ اس نے نماز میں ایسی غلطی کر دی. مثال کے طور پہ ایک رکن کے اندر اگر 3 مرتبہ یوں ہاتھ باندھا ہوا ہے تو اس کو کھول کے 3 مرتبہ کوئی ہلا دے، حرکت دے، کسی جگہ پہ خارش ہی کر لے، جو ہی تیسری مرتبہ ہاتھ کھلے گا ایک رکن کے اندر، نماز اس کی فاسد ہو جائے گی. کوئی بندہ دیکھ رہا تھا، اس نے بعد میں اس کو پکڑ کے مسئلہ بتایا کہ یوں کرنے سے نماز فاسد ہوتی ہے، یوں کرنے سے وضو نہیں ہوتا، یوں کرنے سے نماز میں یہ خرابی آتی ہے. یہ مسئلہ کسی کو بتا دیا. میرے آقا فرماتے ہیں بتایا تو مسئلہ ہے،
اللہ اس کام پر اس بندے کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. فرمایا وَتَعْلِيمَهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ، ایسے شخص کو کہ جس کے پاس علم نہ ہو اسے دین کا علم دے دینا، سکھا دینا، خالق کائنات جل جلالہ اس کام پر اسے صدقے کا ثواب دیتا ہے. مزید فرمایا وَبَذْلَهُ لِأَهْلِهِ قُرْبًا، یہ تو ہے کسی دوسرے بندے کو دین کا علم دیا، اس پہ صدقے کا ثواب. ایک ہے اپنے گھر والوں کو بٹھا کر انہیں وضو کا طریقہ بتایا، انہیں نماز کے فرائض سکھائے، واجبات سکھائے، نماز کی شرطیں بتائیں، وضو کرنے کا طریقہ سکھایا، اپنے گھر والوں پہ علم کو خرچ کیا. میرے آقا فرماتے ہیں قربا، رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں اس عمل کو قربت کا ذریعہ بنا دیتا ہے. اپنے گھر والوں کو علم دین سکھائے، اللہ اسے اپنی قربت عطا کرتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں اتنا وہ مقرب ترین بندہ بن جاتا ہے جو اپنے گھر والوں پہ اس علم کو خرچ کرتا ہے. اور مزید میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام علم دین کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَنَارُ سُبُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فرمایا مبارک ہو ان علماء کو جن کو اللہ نے اہل جنت جنتیوں کے راستے کا چراغ بنا دیا کہ جنتی جس راستے پہ چلیں گے علماء ان سے پہلے جب ان راستوں پہ چلتے ہوئے جنت کی طرف چلے جائیں گے تو یہ جنتی محسوس کریں گے کہ ان راستوں پہ روشنی ہے، چمک ہے. تو یہ چمک کس چیز کی ہے؟ فرمایا وہ علماء ہیں کہ جن کو اللہ نے جنتیوں کے راستے کا بھی چراغ بنا دیا ہے.